Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, इमरान खान ने एक और जलसा किया जबकि वो जलसे ख़त्म कर चुके थे और इस दफ़ा उन्होंने जो वेन्यू चूज़ किया वो चकवाल था और चकवाल में लोगों को उन्होंने कहा कि फ़ाइनल कॉल के लिए तैयार हो जाए, हकीकी आज़ादी के लिए जो उन्होंने फ़ाइनल कॉल देनी है। और उसका मतलब है कि इस्लामाबाद पे जाके लॉन्ग मार्च भी होगा, धरना भी होगा जब तक कि इंतखाबात का ऐलान नहीं किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की 13 जमातें जो इस हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं वो तमाम के तमाम इलेक्शन से भाग रहे हैं। और आपको ये याद होगा नाज़रीन कि ये वही सियासी जमातें हैं जो इलेक्शन का मुतालबा करती थी। इमरान खान ने आज चकवाल के जलसे में नाज़रीन थोड़े जारहाना मूड में काफ़ी ज़्यादा बाउंसर्स भी फेंके और 2-3 इश्यूज़ पे उन्होंने बात की। एक शहबाज शरीफ का यूएन का दौरा, यूएन सेक्रेटरी जनरल के साथ जो उनकी मीटिंग हुई थी, एससीओ के दौरे को भी उन्होंने टच किया, मुल्क के माशी हालात पे भी उन्होंने बात की और आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जो उन्होंने बयान दिया था कि आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पे होनी चाहिए। और फिर ऑफिसर DGISPR का उन्होंने ख़ास हवाला भी दिया कि उनको बात ही समझ नहीं आई। तो इन सारी चीज़ों पे नाज़रीन थोड़ी सी बात करते हैं और इन सब का आपको कॉन्टेक्स्ट भी बताते हैं कि आज का जलसा इमरान खान ने किया क्यों। हालांकि वो तो कह चुके थे कि आखिरी जलसा कर चुके हैं और अब दोबारा उन्होंने कॉल देनी, तो मेरा ख्याल दोबारा स्ट्रेटजाइज उन्होंने किया है, बैठ के सोचा है कि लोगों के साथ जो अवामी राब्ता मुहिम है वो उन्होंने जारी रखनी है। और चकवाल वैसे भी काफ़ी अहम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से पाकिस्तानी फ़ौज में भी काफ़ी सारे लोग आते हैं, हमारे बहुत से शोहदा गाजी वहाँ से बिलोंग करते हैं। एक मिलिट्री स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जाके उन्होंने खिताब किया और वहाँ पे आर्मी चीफ की बात भी उन्होंने दोबारा की। और उन्होंने कहा कि जब मैंने ये बयान दिया कि आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पे होनी चाहिए तो हमारे DGISPR को शायद ये बात समझ ही नहीं आई और उन्होंने एक बयान दाग दिया। और इमरान खान ने फिर एम्फसाइज किया कि मेरिट क्यों ज़रूरी है और उन्होंने बताया कि क्या मेरिट पे वो शख्स अपॉइंट करेगा जिसके ऊपर 16 अरब रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस था और जिस दिन उस पर फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन उसे मुल्क का वजीर आज़म बना दिया गया। क्या मुल्क का वजीर आज़म वो शख्स अपॉइंट करेगा जो कि मुल्क से भागा हुआ है, जिसको कन्विक्शन हुई है, ये इमरान खान ने अल्फाज इस्तेमाल किए, और वो शख्स अपॉइंट करेगा जिसने कि एक 50 रुपए का एफिडेविट दिया था कि जनाब इनको बाहर जाने दें और वो वापस आ जाएंगे इलाज करवा के, वो शख्स अपॉइंट करेगा। इसका कॉन्टेक्स्ट नाज़रीन ये बनता है कि शहबाज शरीफ साहब जब लंदन गए तो वहाँ उनकी अपने भाई से भी मुलाकात हुई, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी वहाँ पे मौजूद थे और चंद वफाकी वज़रा ने बाकायदा ये बयान दिया कि मुल्क का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि खुद मुलजिम है मनी लॉन्ड्रिंग केस का, एक मुजरिम के साथ कंसल्टेशन करेगा। किस हवाले से? पाकिस्तान का आर्मी चीफ अपॉइंट करने के हवाले से। बिल्कुल ये लम्हा फिक्री है। और इमरान खान ने भी ये कहा कि हमारे कायद आज़म ने क्या ये ख्वाब देखा था, अल्लामा इकबाल के पाकिस्तान का ये ख्वाब था। इमरान खान ने कहा वो तो अल्लामा इकबाल और कायद आज़म का जो ख्वाब था, पाकिस्तान का जो नज़रिया था, उसके मुताबिक पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ देखना चाहते थे। और आज हालात ये हैं कि मुल्जिमान और मुजरिम बैठ के फैसला करेंगे कि पाकिस्तानी फ़ौज का सरबराह कौन होगा। और मेरिट के इशू पे उन्होंने बात करते हुए कही कि जिन ममालिक ने तरक्की की है उन ममालिक ने तरक्की सिर्फ इस वजह से की है कि वहाँ पे मेरिट का निज़ाम था। उन्होंने 2 बड़ी सियासी जमातों का जिक्र किया कि वहाँ मेरिट के क्या हालात हैं। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मेरिट होती तो बिलावल भुट्टो जानशीनी के चक्कर में चेयरमैन ऑफ द पार्टी ना बनते, वहाँ पे एतजाज़ एहसन जैसे पढ़े लिखे मंझे हुए सियासतदान शायद पार्टी की क़यादत कर रहे होते, कोई ऑल्टरनेट लीडरशिप आती। लेकिन वहाँ पे शायद एक किंगशिप बना दी गई है, बादशाहत का निज़ाम है हमारी सियासी जमातों में, जिसकी तरफ इमरान खान इशारा करते कि नहीं, ये भुट्टो ख़ानदान से ही जो शख्स आएगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत करेगा, कोई और नहीं आएगा। गुलाम इब्ने गुलाम। इसी तरह उन्होंने हवाला दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कि वहाँ भी ये गुलामी का सिलसिला चल रहा है, एक बादशाहत का सिलसिला चल रहा है। और उन्होंने हवाला दिया कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में मेरिट होती तो वहाँ पे चौधरी निसार जैसा मंझा हुआ सियासतदान वो शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को लीड करता, या उस जैसे और भी चौधरी निसार साहब जैसे और भी दीगर सीनियर सियासतदान है वो लीड करते। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में भी शरीफ खानदान की गुलामी जनरेशन दर जनरेशन वो गुलामी चलनी है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और फिर आगे अगली जनरेशन, उसको भी तैयार किया जा रहा है कि पाकिस्तानी कौम के ऊपर सिर्फ इन्हीं को मुसल्लत करना है, कोई पढ़ा लिखा पाकिस्तानी आगे ना आ सके, मेरिट पे कोई आगे ना आ सके। अगर आप नाज़रीन दुनिया के दूसरे ममालिक पे नज़र डालें
تو وہاں پہ جو پارٹیز ہیں، ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں، جمہوریت کا نظام ہے، وہاں پہ آلٹرنیٹ لیڈرشپ ایوالو کرتی ہے، خاندانوں کی جو بادشاہت ہوتی ہے وہ نہیں چلتی۔ اور پاکستان میں تو ایک اور عجیب کام بھی ہوتے ہیں کہ کرپشن کو ہم جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں کہ کرپشن تو اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے، کرپشن ہوگی تو کیا ہوا۔ آج نیب قوانین باقاعدہ طور پہ ختم کر کے 50 کیسز، اخبارات میں خبریں آئی ہیں، جو آپ کی سیاسی قیادت ہے ان کے وہ کیسز واپس کر دیے گئے ہیں۔ NRO2 جس کا عمران خان چیخ کے اس قوم کو بتاتا رہا، وہ تمام کیسز ختم کر دیے گئے ہیں۔ عمران خان سے مسئلہ کیا ہے اس نظام کو؟ عمران خان سے مسئلہ ناظرین یہ ہے کہ وہ ایماندار شخص، اور اس کا انہوں نے ذکر بھی کیا کہ پاکستانی قوم ان کے اوپر اعتماد کرتی ہے، ان کے اوپر اعتبار کرتی ہے، اور 3 ٹیلی تھون انہوں نے کیے اور تقریباً 14 ارب روپے پاکستانی قوم نے پلج کیے کہ عمران خان کی کال پہ وہ دیں گے، صرف 8 گھنٹے کی کال۔ اور پاکستانی جو ایماندار پاکستانی ہے، جو محنتی پاکستانی ہے، جو سچا پاکستانی ہے، جو پاکستان کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم رہے، پاکستان میں صرف چند لوگ جو ہیں اشرافیہ ہیں وہ پاکستان کو نوچ کے کھاتے رہے۔ اور عمران خان شاید اسی چیز کا حوالہ بھی دے رہے تھے کہ پاکستانی وہ قوم ہے کہ جب انہیں پتہ لگے کہ ان کے پیسے کا صحیح استعمال ہونا ہے تو وہ دل کھول کے مدد کرتے ہیں۔ پھر انہیں سندھ کا بھی حوالہ دیا اور شہباز شریف کے دورے کا بھی حوالہ دیا کہ جناب اب وہ UN جا رہے ہیں۔ کون سے دنیا کے لوگ ہیں جب آپ کے اتنے سارے لوگ وہاں پہ تباہی پیش کر رہے ہیں سیلاب کی وجہ سے، وہ سیاسی لیڈرشپ چھوڑ کے باہر چلی جائے؟ لیکن باہر جانا ناظرین ایک حوالے سے بہت ضروری بھی تھا۔ کوئین الزبتھ کی آخری رسومات میں شہباز شریف نے شرکت کرنی تھی، اس کے بعد UN میں خطاب بھی کرنا تھا۔ اسی طرح بلاول بھٹو وہ بھی امریکہ چلے گئے، اور جب یہ سارا ریجیم چینج آپریشن ناظرین شروع ہوا تھا تو سب سے پہلے بلاول بھٹو نے ایک امریکہ کا دورہ کیا تھا، اور وہاں پہ کہاں گئے، کس فارم ہاؤس پہ رہے، کس سے انہوں نے ملاقاتیں کی، وہ آج تک صیغہ راز میں رکھا گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کافی ہائپر ایکٹیو ہوئی، پرو ایکٹیو ہوئی، اور انہوں نے پاکستان میں جو سیاستدان ہیں، ان کی چارٹری افیئرز کونسل جنرل، ان کی ملاقاتیں شروع ہوئی، اور باقاعدہ یہ رجیم چینج ہوا، اور عمران خان نے اس کا بھی حوالہ دیا، اور باقاعدہ طور پہ یہ بات انہوں نے کی کہ جو امریکی رجیم چینج ہے اس کے جو لوکل ہینڈلرز ہیں انہوں نے وہی کام کیا جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا۔ انہوں نے کہا ذوالفقار علی بھٹو سے سیاسی اختلافات ان کے ہو سکتے ہیں، لیکن ذوالفقار علی بھٹو بھی ایک خوددار آدمی تھا، اور پاکستان میں لوکل غداروں نے جو پاکستان کے اندر غدار بیٹھے تھے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو بھی راستے سے ہٹا دیا۔ ایک اور بات جو عمران خان نے کی ناظرین وہ تھی کہ جو سیلاب سے اس وقت تباہ کاریاں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹ کا کام ہونا تھا، جو نہری نظام بننا تھا، وہ نہری نظام سندھ میں نہیں بنایا گیا، اور سندھ اور بلوچستان میں جو تباہی ہوئی ہے اس کے بعد جو بہت سی فصلیں ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں، اور اس سے آگے جو غذا ہے اس کی قلت جو ہے اس کے بھی خدشات ہیں۔ عمران خان نے ناظرین ایک اور اہم بات کی جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی بھی اس نظام میں جو لوگ بیٹھے ہیں، جن کو عمران خان مسٹر ایکس یا مسٹر وائی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی بھی لوگوں کو دھمکی آمیز کالز آتی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا کہ یہ تماشا ختم ہونا چاہیے، مزید یہ تماشا نہیں چلنا چاہیے، اور جو لوگوں کو دھمکاتے ہیں آپ دوبارہ ان کو واپس دھمکائیں۔ اور اس کی انہوں نے بنیاد یہ بتائی کہ پاکستان میں جو حکمرانی کا حق ہے وہ پاکستانی قوم کا ہے، اور عمران خان نے جو یہ بات کی یہ آئین پاکستان اس کی بڑی وضاحت کرتا ہے۔ پریمبل آف دا کانسٹیٹیوشن میں لکھتا ہے کہ پوری ریاست پاکستان کا نظام، تمام حکومتی ادارے پاکستانی قوم کی مرضی سے بنتے ہیں، پاکستانی قوم کی منشا سے بنتے ہیں، اور وہی اداروں میں بیٹھے چند ہینڈلر، چند سہولت کار اپنی بقا کے لیے، کیونکہ اس وقت اب انا کی جنگ نہیں رہی ہے، ضد نہیں رہی ہے، ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ اگر عمران خان آ گیا تو ان کی بچت نہیں۔ اور عمران خان نے یہ بات واضح بھی کر دی ہے کہ نہ وہ بیک ڈور کسی سے ڈیل کریں گے، نہ ویلنگ ڈیلنگ کریں گے، الیکشنز جو پاکستانی قوم خود اپنے حکمران الیکٹ کرے۔ ناظرین جو DGISPR کے بیان کا انہوں نے حوالہ دیا کہ ان کے بیان کو غلط سمجھا گیا، جب عمران خان وزیر اعظم تھے اس وقت بھی ISPR کے DG نے ISPR نے ایک سٹنگ وزیر اعظم کے بیان کو کانٹراڈکٹ کیا تھا۔ میں آپ کو صرف یہ مثال دیتا چلوں کہ امریکہ میں جنرل سٹینلے میکرسٹل، افغانستان، عراق وار، کاؤنٹر انسرجنسی ڈاکٹرائن، انہوں نے بہت اچھا کام بھی کیا تھا، لیکن رولنگ سٹون کو ایک انٹرویو انہوں نے دیا جس میں ہلکی پھلکی بات اس وقت امریکی صدر براک اوباما کے حوالے سے کی اور ان کو فارغ کر دیا گیا۔ پاکستان میں یہ ایسا بنا لیا گیا ہے کہ نظام کہ ایک طبقہ جو سمجھتا ہے کہ جناب ہم احتساب سے بالا تر ہیں اور صرف جو پاکستان کے مفادات ہیں ہم ہی دفاع کر سکتے ہیں۔ نہیں صاحب، آپ غلط ہیں، کیونکہ یہ وہ غلطی ہے جو آج ہو رہی ہے اور چند ہینڈلر اور سہولت کار کر رہے ہیں۔ پاکستانی قوم کی جب بھی سپورٹ ہوئی ہے تب کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ احتساب اگر ہونا ہے تو سب کا ہونا ہے،
سب کو جواب دینے. توشہ خانہ پہ تمام سیاستدانوں پہ کیسز بنے, نواز شریف پہ, آصف زرداری پہ, یوسف رضا گیلانی پہ, عمران خان پہ. لیکن ناظرین 1947 سے لے کے 2022 تک جب آپ توشہ خانہ کے رولز دیکھتے ہیں, جب آپ بات کرتے ہیں کابینہ ڈویژن, تو وہ بتاتے ہیں جناب یہاں پہ تو سب کھلا کھاتا تھا سب کے لیے, کوئی جواب دہ نہیں ہے. افواج پاکستان کے سربراہان بھی بیرون ملک جاتے ہیں, انہیں بھی تحائف ملتے ہیں. کیا آئی ایس پی آر یہ لسٹ فراہم کرے گا کہ کس فوج کے سربراہ کو کون سے تحائف ملے, اس نے ان تحائف کا کیا کیا, کیا انہوں نے توشہ خانہ میں جمع کروائے یا اپنے پاس رکھے, اور کتنا پیسہ دے کے وہ تحائف اپنے پاس رکھے؟ کیونکہ یہ تحائف آپ کو آپ کے عہدوں کی وجہ سے نہیں ملتے, یہ تحائف آپ کو اس لیے ملتے ہیں کہ آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں, آپ پاکستانی قوم کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں, اور دوست ممالک پاکستان کی وجہ سے, پاکستانی قوم کی وجہ سے آپ کو تحائف دیتے ہیں. یہ توشہ خانہ میں جمع ہونے چاہیے اور اس پہ 100% پیسے دے کے قوانین مزید تبدیل ہونے چاہیے. عمران خان نے تو صرف اتنی سی تبدیلی کی کہ 50% پیسے آپ جمع کروا کے لے لیں, نہیں, یہ 100% ہونا چاہیے, نہیں تو آکشن کریں اور ویلفیئر پروجیکٹس میں یہ پیسے استعمال ہونے چاہیے. آج ناظرین چکوال میں جو عمران خان کا جلسہ تھا, اس سے یہ بات بڑی واضح نظر آ رہی ہے کہ اسلام آباد پہ لانگ مارچ شاید کرنا ہی پڑے گا عمران خان کو, پاکستانی قوم کو, پاکستانی عوام کو, اور شاید یہ پہلے سے اس دفعہ مختلف ہوگا. بڑا سوال اس حوالے سے یہ ہوگا کہ کیا پاکستان کے حکومتی ادارے, پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز پاکستانی قوم کے ساتھ کھڑی ہوں گی یا پاکستانی قوم کے خلاف کھڑی ہوں گی؟ اس کا فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہوگا. اور ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستانی لا انفورسمنٹ ایجنسیز عوام کے جو پیسفل پروٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے سامنے کھڑی نہیں ہوتی. سیاسی مسائل کا سیاسی حل ہے, اور جمہوریت کی اساس بھی یہی ہے کہ الیکشنز ہوں, جو عوام کا مینڈیٹ جس کے پاس ہو اسے حق حکمرانی ہو, نہ کہ یہ ہو کہ پورے نظام کو سکٹل کر کے ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جائے جن کی کہ واحد مقصد اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرانا ہو. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ. Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates.